الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرے حبیب یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ نماز کے متعلق بیان ماہ رمضان مبارک سے چل رہا تھا۔ نماز میں کچھ چیزیں شرائط میں ہیں، کچھ فرائض میں ہیں، کچھ واجبات میں ہیں، اور ہمارے فقہ نے اس کی تقسیم اس لیے کی ایک چیز کو ہمیں بتانے اور سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر یہ شرط رہ گئی تو نماز نہیں ہوتی، اگر یہ کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی، اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا تو نماز واجب الاعادہ رہ گئی، یعنی اس کو دہرانا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ نماز تو ہو گئی، شرائط بری تھیں، فرائض بری تھیں، نماز تو ہو گئی اور واجبات بھی کسی حد تک ادا ہو گئے تو نماز ہماری ہو گئی، لہٰذا سنتوں کو پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ پوری نماز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت۔ قرآن مجید نے تو صرف یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کب کب پڑھنی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ سب تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمارا سارا دین اسلام یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام۔ ہمارا سارا دین اسلام حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس جو حضور کی سنت ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، اس کو ہم نے اپنانا۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خورشید اسلام ہے۔ اسلام خورشید یعنی سورج سے نکلی ہوئی جو کرنیں ہیں، ان کرنوں کو ہم سورج سے جدا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں جدا؟ نہیں کر سکتے۔ سورج موجود ہے تو کرنیں بھی موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب رسالت ہیں، مہتاب نبوت ہیں۔ اسلام اور دین سارا حضور سے ہے، دین کو اسلام کو حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہمارا دین موجود ہے تو حضور بھی موجود ہیں، یہ بھی اس سے پتہ چل گیا۔ تو سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس پر عمل کرنا اور انہیں پیش نظر رکھنا نماز میں، تاکہ عین ہماری نماز حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے یا مرور زمانہ اور حالات کی وجہ سے سنتوں کو ترک کرنا شروع کر دیا، یہ بہت بڑی محرومی اور سعادت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے مترادف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت کا ایک موقع پر صرف انگورکھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا اوپر کا ایک بٹن کھل گیا نماز کے دوران، تو آپ نے اپنی نماز کو لوگوں سے تو نہیں کہا کہ سب دہراؤ، لیکن اپنی نماز کو آپ نے دہرایا تھا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان درس حدیث دے رہے تھے، مسجد میں ایک تنکا موجود تھا، کہیں وہ آپ نے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا یا آستین میں رکھ لیا، اور جب درس سے فارغ ہوئے تو وہ مسجد سے باہر جا کے گرا دیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والا ہے، اور وہ چھوٹی نیکی یہ کرے گا کہ مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ تو یہ ہمارے اکابرین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ویسی ہی برکتیں دی اور عزتیں اور عظمتیں بھی عطا فرمائیں، اور اس کا تعلق محبت سے ہے، عشق سے ہے، ایمان سے ہے، اور پورا دین حضور سے ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ تو نماز کی سنتیں میں ساری تو ذکر نہیں کر رہا، کچھ صرف عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر آئندہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرط بھی ہے نماز کی، شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے، سب سے پہلی جو تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت، ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے کانوں تک لے گئے، یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن کہنا جو ہے پہلی مرتبہ یہ تو شرائط میں بھی شامل ہے اور فرض میں بھی شامل ہے۔ یعنی اگر کسی نے ہاتھ نہ اٹھائے صرف تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی تو اس کی نماز کو درست ہو جائے گی، لیکن اس سنت سے وہ رہ جائے گا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا اپنے ہاتھ پر چھوڑنا، نہ بالکل ملائے نہ بتکلف کشادہ رکھے، بلکہ اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے، یعنی اپنے حالت پہ رکھے، نہ بالکل ان کو کھول دیا جائے اور نہ بالکل ملا دیا جائے۔ تو ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رو ہونا، یہ ہماری انگلیوں کے پیٹ ہیں، یہ ہتھیلی کا پیٹ ہے، اس کا بھی کعبے کی طرف رخ ہونا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اسی طرح سے بوقت تکبیر سر نہ جھکائے،
بعض لوگ تکبیر کہتے ہوئے سر اوپر اٹھا لیتے ہیں، بعض اس میں سے نیچے کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی حالت کے اوپر ہمارا سر ہونا چاہیے۔ تکبیر جب ہم کہیں تو سر کو نہ جھکایا جائے، اور آسمان کی طرف اٹھانا تو ویسے بھی غلطی ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یوں ہی تکبیر قنوت و تکبیر عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے، اور ان کے علاوہ کسی جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم تکبیر کہیں گے صرف اس وقت ہاتھ اٹھانی ہے، اور جو ہے عیدین کی نمازوں میں 6 تکبیریں ہیں جس میں ہاتھ اٹھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا یہی طریقہ بتایا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ امام ہیں ان چاروں ائمہ میں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو گویا کہ امام اعظم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تھا، اور نماز کا وہ طریقہ سکھایا جو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آخر دور میں جو آپ کی طریقے کے عین مطابق تھا، اور اسی طریقے پر خلفائے راشدین بھی رہے۔ وہ طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا تھا۔ تو صرف تکبیر تحریمہ میں اور عیدین میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی موقع پر نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے، اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پیشتر یاد آ گیا تو اٹھائے، اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے ہاتھ اٹھائے۔ یعنی جب اس کا محل گزر گیا تو اب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر کہے کہ کسی نے نماز شروع کر دی اور ہاتھ نہیں اٹھایا، اب دوبارہ ہاتھ اٹھائے تو وہ موقع جو تھا وہ تو گزر گیا۔ ہاں، اگر اس کے منہ سے اللہ نکل گیا، ابھی اکبر نہیں نکلا تھا، تب وہ ہاتھ اپنا اٹھا لے اور اس سنت کو ادا کر لے۔ اور عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، یہاں تک۔ ہمارے مذہب اسلام میں جو شرم، جو حیا عطا کی گئی ہے عورتوں کو، دیکھیے نماز میں بھی عطا کی گئی۔ آج کل جہاں بے حیائی کا دور آ گیا، یہ بھی ایک مصیبت اور آفت برپا ہو گئی کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور اداروں میں، اور آج کل یہ بھی ہونے لگا کہ عورتوں سے اور حرمین شریفین میں بھی ایسے لوگ تیار کر کے بٹھا دیے گئے ہیں جو ان سے کہتے ہیں جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو، امہات المومنین کو جو تعلیم فرمائی نماز کی، وہ ویسے نماز پڑھے۔ اس کا کبھی موقع ہوا تو عورتوں کی نماز میں کہاں کہاں کتنا فرق ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پورا میں عرض کروں گا۔ یونیورسٹی سے بھی بعض لوگوں کے ذریعے سے، بعض خواتین کے ذریعے سے یہ آیا تھا کہ یہ اس قسم کا باتیں ہمیں کہی جا رہی ہیں تو اس کی پوری تفصیل بتائیں، تو الحمدللہ میں نے اس کے اوپر پوری تفصیل لکھ کے بھیجی تھی، اور ہمارے علماء کی اس پر پوری کتابیں موجود ہیں ضخیم، کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کہاں کہاں فرق ہے، اور انہوں نے احادیث بھی جمع کی۔ بعض لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ احادیث میں نہیں ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، وہ احادیث بھی ان کتابوں میں ہمارے ان علماء نے ذکر کی، کیونکہ آج کل ایک یہ فتنہ بھی نکل آیا ہے کہ یہ حدیث تو یہ ہے، آپ اس پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ تو حضور نے ان کے لیے جو تعلیم دی وہ ہے اپنی جگہ۔ اس کے بعد کوئی شخص ایک ہی اگر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تکلیف ہے تو ایک ہاتھ اٹھائے، جتنا اگر پورا کانوں تک نہیں لے جا سکتا، کوئی تکلیف ہے بعض اوقات کندھوں میں ہو جاتی ہے، تو جہاں تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تاکہ اس کی یہ سنت جو ہے ادا ہو جائے۔ امام جب کہے گا تکبیر تو وہ اس کا بلند آواز سے تکبیر کہنا یہ بھی سنت میں داخل ہے، تاکہ پیچھے سب لوگ سن لیں اور وہ بھی اللہ اکبر کہیں۔ اسی طرح سے جب وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جانے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ اس کا کہنا یہ بھی سنت ہے، اور سلام کہنا جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو اور بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یعنی جتنی لوگ ہیں جتنی ضرورت ہے اس کے بہت زیادہ چیخنا غیر ضروری، یہ مناسب ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز سے کہا جائے گا۔ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں بلند آواز سے کہنا یہ مسنون ہے، اور جو منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہلکی آواز سے تکبیرات جو ہیں نماز میں پڑھتے وقت وہ کہے گا۔ اسی طرح سے ثنا جو ہم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے تعوذ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی سنت ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو اسی طرح سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہتے ہیں آہستہ، یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا آغاز فرماتے تو دو جگہ آپ وقفہ دیتے،
پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثنا، تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھتے، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد آپ تلاوت کا آغاز فرماتے تھے۔ تو یہ حضور کی یہ صحابہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، یہ احادیث میں سارا ہے۔ پھر جب حضور سورہ فاتحہ تلاوت مکمل کر لیتے، اس وقت بھی حضور تھوڑی دیر وقفہ کرتے تھے، پھر یعنی اس کا مطلب ہوا کہ بیچ میں آپ آمین کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ آمین کہنا جو ہے یہ بھی آہستہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی، پتہ چلا آپ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، تو ان کی آمین سے جس کی آمین مل گئی تو فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح رکوع سے اٹھتے وقت جس نے امام نے تو کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، ہاں کو بھی جزم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب ہم نے کہہ دیا اللہم ربنا ولک الحمد، اس میں سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اللہم بھی ہو اور واو بھی ہو، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر اور جس میں سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ اللہم بھی شامل کر رہے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا جس کی یہ ثنا ملائکہ سے مل گئی تو اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش فرما دے۔ ان سب کا آہستہ ہونا، یعنی آمین کا، تعوذ کا، تسمیہ کا، ثنا کا یہ ہے۔ اور سب سے پہلے ثنا پڑھنا، یہ ترتیب ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر تعوذ پڑھے، پھر تسمیہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اپنی دیگر یعنی سورہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا جو ہے وہ آغاز کرے گا۔ تو یہاں تک میں نے کچھ سنتیں آپ کے سامنے جو 20-21 تقریباً تھیں، یہ اس سے زیادہ تھیں کچھ باتیں وہ عرض کر دیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید عرض کروں گا، یہ مختصر سا تاکہ بولے اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔